اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. کہ اے اہل کتاب، دین میں غلو اختیار نہ کرو اور اللہ کے معاملے میں وہ بات نہ کہو جو اللہ کو پسند نہیں، حد سے تجاوز نہ کرو. اور اسلام کی خوبی، ہماری امت کی خوبی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایسی امت بنایا ہے جو اعتدال والی امت ہے. ہر معاملے میں دین کی تعلیمات میں مکمل اعتدال ہمیں نظر آتا ہے. اگر ایک طرف کسی چیز کو حرام دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا متبادل حلال کے طور پہ بھی موجود ہے. کسی حکم سے منع کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اسی سے متعلقہ ان کی اجازت بھی دی گئی. اور اس غلو کو، اس ایکسٹریمزم کو اور حد سے تجاوز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے. آپ تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ جملہ بولا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فوراً اصلاح کر دی، فرمایا ایسی بات نہ کرو، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے. اس لیے کہ پہلی امتوں میں کئی امتیں ایسی آئیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے معاملے میں حد سے تجاوز کی. ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بنو عامر کا وفد تھا اور 9 مسلم تھے. تو 9 مسلموں کی تربیت میں بعض چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں. وہ 9 مسلم تھے، ان کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے تھے. بات درست ہی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ کہو صرف اللہ سردار، صرف اللہ سید ہیں. اس لیے کہ 9 مسلم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے اعتدالی میں کوئی ایسی بات کر دیں، ایسا عقیدہ اپنا لیں جو ان کے ایمان کے لیے خطرہ ہو. اور اس کی اور کئی مثالیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ایک حدیث میں آپ خود فرماتے ہیں انا محمد بن عبد اللہ و رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ جتنا مقام مجھے اللہ نے دیا ہے اور جو آپ کو مقام اللہ نے دیا ہے، اس مقام کی بلندی، عظمت کا کوئی ادراک اور احاطہ ہی نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اس مقام سے مجھے مت بڑھاؤ. یہ اعتدال کا حکم دیا. اور اسی اعتدال کا حکم دیتے ہوئے آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اے علی، تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام جیسی ایک مشابہت موجود ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حق تلفی کی، حق میں کمی کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگا.
آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو انہوں نے حق میں کوتاہی کی، کمی کی، اور یہ الزام لگا دیا۔ اور خود عیسائیوں نے کیا کیا کہ ان کے حق کے اندر غلو کر دیا، حد سے تجاوز کر دیا، بڑھا دیا، اور انہیں یہ کہہ دیا کہ خود خدا کی ذات ان کے اندر آ گئی ہے اور ان کو معبود بنا لیا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، تیرے معاملے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تمہاری شان، مقام اور مرتبے کو کم کریں گے، اور آج ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ اور کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو تمہاری شان کو بڑھائیں گے اور اس میں اضافہ کر کے، غلو کر کے حد سے آگے نکل جائیں، اور آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اعتدال کا راستہ پھر کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ یہ ہے جو ہمیں سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہے۔ جیسے گزشتہ دروس کے اندر یہ بات تھی کہ جب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن کہتا ہے تو اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں۔ جب اہل بیت کا لفظ قرآن کہتا ہے تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو احادیث میں ہمیں جو فضائل صحابہ کے ملتے ہیں اس سے ملتے جلتے فضائل اہل بیت کے بھی ملتے ہیں، اور اس سے یہی پیغام اور یہ سبق امت کو ملتا ہے کہ یہ دو کوئی علیحدہ طبقے نہیں، یہ دو کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہیں، اور کبھی تھے بھی نہیں، بلکہ یہ پیغام اور سبق ملتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، ایک ہیں۔ لیکن کفار کے معاملے کے اندر فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بھی، اہل بیت کے بھی، انفرادی طور پر بھی اور مجموعی طور پر بھی وہ فضائل بتائے ہیں کہ جن سے اعتدال کا راستہ ہمیں نظر آتا ہے۔ چنانچہ غدیر خم پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جو مجھے آقا سمجھتا ہے، علی اس کا سردار ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے صحابہ سے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی ذات کا حوالہ دیتا ہوں، اور 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ہے، اہل بیت کی فضیلت بھی ہے، اور دوسرا موقع ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں، اور مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تبرہ نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ اگر میرا کوئی ایک صحابی ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابیت کا مقام اور صحابیت کی شان یہ ہے۔ ایک اور جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، صحابی عمل سے نہیں بنتا کہ کسی نے بڑے عمل کیے اور وہ صحابی بن گیا۔ صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے دیدار مصطفیٰ کیا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ایک موقع پر اہل بیت کے حقوق کا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسرے موقع پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا۔
جمعے کے خطبے میں ایک حدیث مبارکہ اکثر پڑھی جاتی، اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ عربی زبان میں غرض کہتے ہیں اس پوائنٹ کو جس کو سامنے رکھ کے تیر اندازی کی جاتی ہے۔ تو وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے نشانہ چیک کیا جاتا ہے کہ نشانہ جو لگایا جا رہا ہے وہ صحیح لگا ہے یا نہیں۔ عربی زبان میں غرض اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو ٹارگٹ نہیں کرنا، فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے محبت آپ فرماتے ہیں میری محبت ہے، اور صحابہ سے بغض یہ میرے ساتھ بغض۔ تو دونوں طرح کے فضائل کو سامنے رکھیں تو ایک تاکید اہل بیت کے بارے میں ہے، اسی سے ملتی جلتی تاکید صحابہ کرام کے بارے میں۔ آپ اور احادیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہ فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو باری وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعطرتی، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جاؤ۔ ان کو مضبوطی سے تھام لینا، ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ کئی صحابہ سے یہ الفاظ ایسے ہیں۔ اور موقع آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب فرماتے ہیں، اور خطاب فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مت چھوڑنا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کتاب اللہ کو بنیاد بنایا گیا، اور اس میں ایک طرف عطرت کو آپ کے اہل بیت کو رکھا گیا اور دوسری طرف آپ کی سنت کو رکھا گیا، تو الگ تو کوئی چیز نہیں۔ اہل بیت نے وہ کیا جو قرآن نے کہا، اور آپ کی سنت بھی وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ایسا تھا کہ اسے سن کے یوں محسوس ہوا جیسے آپ جلد ہم سے جدا ہو جائیں گے، دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بدن پہ کپ کپی آ گئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کی نصیحت اس آدمی کی طرح ہے جو بس دنیا سے جانے والا ہے، تو کوئی جامع نصیحت کر دیجیے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم اس جامع نصیحت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین۔ یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے، یہ 30 سالہ جو دور ہے اسے خلافت راشدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دانتوں کے ساتھ اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، یہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ تو کوئی فرق نہیں، خلفائے راشدین میں اہل بیت میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، خلفائے راشدین میں 2 آپ کے داماد ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، اور 2 وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں آپ کو دی، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں۔ تو ایک طرف اہل بیت کے فضائل ہیں، اس سے ملتے جلتے فضائل خلفائے راشدین کے بارے میں، جہاں اہل بیت کی اتباع کا حکم ہے اس کے ساتھ دوسری طرف خلفائے راشدین کی اتباع کا حکم ہے۔ تو کوئی دونوں الگ الگ چیزیں نہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اعتدال کا راستہ سکھایا۔ حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کے بارے میں ایک بڑی معروف حدیث ہے،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہم بار بار سنتے ہیں علماء سے کہ جنت کے نوجوان، اب جنت کے نوجوان کون ہوں گے، اس کو ہم دوسری حدیث سے جب کمپیئر کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں فرماتے ہیں، ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا کہ ابو بکر اور عمر انبیاء اور پیغمبروں کو چھوڑ کر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ابو بکر اور عمر جنت میں جانے والے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ وہ سرداریاں وہاں پر ہیں تو یہاں پر بھی۔ تو دونوں حدیثوں کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے، ان کی سرداری حسنین کریمین کو ملے گی۔ جو ادھیڑ عمر کے ہو کے چلے گئے، عمر کے اگلے حصے کے اندر دنیا سے چلے گئے، ان کی سرداری ابو بکر اور عمر کو۔ اب یہ دونوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ امت کو کیا سکھاتی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کوئی الگ الگ نہیں۔ یہ امت کو یہ تعلیم دیتی ہیں کہ جیسے صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اہل بیت بھی عظمت، شان اور مقام والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، اور وہ فرمان یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے ملتا جلتا فرمان اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک صحابی تھے جلیبیب، 9 کفار کو انہوں نے قتل کیا اور پھر شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مبارک قبر میں اترے اور فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ الفاظ وہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعری قبیلہ ہے ان کی خوبی بتائی تھی، اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آج جب نفسا نفسی کا عالم ہے اور بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ گھر بس علیحدہ ہو اور میں علیحدہ زندگی گزاروں، اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، اور بس اس کے بعد کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نہ بڑوں کا خیال ہے نہ چھوٹوں کا خیال ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ بس میرا معاملہ ٹھیک چلے۔ اشعری قبیلہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہم منی وانا منہم، وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کس وجہ سے فرمایا تھا؟ وہ بات یہ تھی کہ جب یہ کسی سفر پہ چلے جاتے تھے یا اپنے گھروں میں ہوتے اور قحط سالی آ جاتی، فقر و فاقہ تک نوبت آ جاتی، تو سب کے سب اپنے گھروں میں جو کچھ ہوتا وہ لے آتے اور اکٹھا کر کے برابر سب میں تقسیم کر دیا کرتے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کس کی حیثیت زیادہ ہے، کس کی کم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ خاندان، یہ فیملی ایسی ہے کہ ان کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ جب حالات آ جائیں، فقر و فاقہ، تنگ دستی آ جائے، تو یہ اپنا سب کچھ لا کے رکھتے ہیں، اس کو برابر سب میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر سب مل جل کے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا انا منہم وہم منی، کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جیسے شیر خدا علی المرتضیٰ کے بارے میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ یہاں پر بھی۔ اب ازواج مطہرات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی
لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بھی ہمیں ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ جب آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام تھے تو ان ایام میں آپ نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے گفتگو کی، سرگوشی کی تو وہ مسکرانے لگی، پھر گفتگو کی، سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، پوچھا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کسی آدمی کا جو راز ہوتا ہے وہ تب تک ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا تو وہ راز والا حکم ختم ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات سے پوچھا گیا کہ تمہارے مسکرانے کا سبب کیا تھا، تمہارے آنسو بہانے کا سبب کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے آنسو بہانے کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا سے عنقریب جانے والا ہوں، پردہ فرما جاؤں، تو یہ میرے رونے کا سبب تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے سے آ کے ملاقات کرو۔ تو وہ مسکرا دی۔ اب یہ فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے فرمائی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو میرے سے آ کے ملاقات کریں گی، جن کا سب سے پہلے انتقال ہوگا، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مسکرانا یہ آج ہمیں نہیں سمجھ آتا، آج ہم اپنی موت کا تصور بھی نہیں کرتے، آنی تو ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت تھا، ازواج مطہرات کو آپ نے جمع فرمایا اور جمع فرما کر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے سے آ کے وہ ملے گا جس کے ہاتھ لمبے۔ ازواج مطہرات نے کیا کیا؟ لکڑی لی اور لکڑی لے کر سب نے اپنے اپنے ہاتھ کی پیمائش کی کہ کس کے ہاتھ لمبے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو دنیا سے جب آپ پردہ فرما گئے تو سب سے پہلے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ جب ہاتھ ماپے گئے تھے تو ان کا ہاتھ لمبے ہاتھ میں نہیں آیا، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ فرما رہے تھے جو تم میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی، تو وہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں دونوں طرح کے فضائل، ایک طرف اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے آپ اس جیسی بات فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی جیسی بات آپ ازواج مطہرات سے بھی فرما رہے ہیں اور ان کو بھی فرما رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور تم سے بغض منافق کی نشانی، نفاق کی نشانی۔ علی سے محبت کرنے والا مومن ہے اور علی سے بغض رکھنے والا منافق، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ گویا ایمان کی کسوٹی اور معیار اس چیز کو قرار دے دیا گیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے تو وہ مومن نہیں ہے، منافق۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہم حضرت علی کے بارے میں سنتے ہیں تو ایک دوسرے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی۔ تو ایک طرف اہل بیت میں سے حضرت علی کی وہ فضیلت ہے، اور دوسری طرف صحابہ میں سے تمام انصار کی یہ فضیلت بتائی گئی، بیان کی گئی کہ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے نفرت یہ نفاق اور منافقت۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جب ہم فضائل سنتے ہیں تو ان فضائل میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی، کعبہ میں ہوئی، اس لیے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت بھی کعبہ کے اندر ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ جس چیز کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اسی جیسی چیز ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی۔ اسی انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا کے اندر گئی کہ پتہ نہیں کس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں اور آپ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے پیشین گوئی فرمائی اور یہ فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے ساحل پر شہید کر دیا جائے۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سینے سے لگا دیا، یہ پیشین گوئی آپ نے پہلے فرما دی۔ ایک دوسرا موقع آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور احد پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے، ہلنے لگتا ہے، اور آپ احد پہاڑ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ شان تھی ہمارے نبی کی کہ پہاڑ بھی آپ کی زبان کو سمجھتے، پہاڑ بھی آپ کا حکم مانتے تھے، بے جان چیزیں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ تو جب وہ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا اسکن احد، احد ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود۔ نبی کون تھے؟ امام الانبیاء، امام المرسلین۔ صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج سوشل میڈیا پہ ایک جھگڑا چلا ہوا ہے کہ صدیق کا لقب دراصل حضرت علی کا لقب تھا۔ اب یہاں آپ احد پہاڑ سے کہہ رہے ہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تو وہ صدیق ابو بکر تھے، اور دو شہید ہیں، یہ پیشین گوئی فرما دی۔ اور وہ دو شہید کون تھے؟ ایک عمر فاروق تھے، ایک عثمان غنی، اور بعد میں یہ پیشین گوئی سچی ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت دنیا سے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو جیسے امام حسین کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو عمر اور عثمان کی شہادت کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جن فضائل کو ہم صحابہ کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی نظر آتے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے فضائل ہمیں اہل بیت کے بارے میں بھی نظر آتے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہی اہل بیت کے بارے میں، کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ان سے بغض کرنے والے سے بغض کرتے ہیں، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت احسان ہے، اور ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا، کہنا قبول و منظور کرے۔